بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. محترم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور عزیز طلبہ، یہ سالانہ محفل یقیناً انتہائی مبارک ہے، جس میں قرآن پاک کو حفظ اور ساتھ ہی قرآن پاک کو تجوید ساتھ پڑھنے والے طلباء کے اعزاز و اکرام میں محترم المقام الاستاذ علی عبدالرؤوف صاحب، اور اس سال اس پروگرام کو جو ہے مزید شعبہ تجوید کے فارغ حاصل کرنے والے طلباء کو ساتھ ملا کے محترم قاری نعیم الرحمن صاحب مزید حسن بخشا ہے، تو میں اس موقع پر قراء کرام کو، اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. یہ طلباء جنہوں نے قرآن پاک آپ کے سامنے پڑھا، آپ نے سنا، یہ طلباء اس وقت کو یاد کریں جب ان کا جامعہ میں پہلا دن تھا، کیفیت کیا تھی، اور آج اللہ نے ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے، قرآن پڑھنے پر مہارت بخشی ہے. بہت ساری آیات و حدیث کا آج وہ مصداق بن کے ابھرے ہیں. تو یہ اساتذہ کرام کی انتھک محنت، کوشش اور ان کا خلوص کہ آپ اس مقام تک پہنچے. اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کروں گا، اور خاص کر محترم قاری عبدالرؤوف صاحب کو، جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن کے لیے وقف کیا ہوا ہے، جن کا رات دن قرآن کے ساتھ ہی گزرتا ہے. اس سے بہتر ہم نشین کون ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً وہ اس لائق ہے، ان کا جتنا احترام اکرام کیا جائے وہ کم ہے. یقیناً ان کی محنت کو، کوشش کو جب میں دیکھتا ہوں اور طلباء سے قرآن پاک کو سنتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ ایسے شخص کے پاؤں کو دھویا جائے، جنہوں نے قوم کے بچوں کو قرآن پاک کے نور سے ان کے سینوں کو منور کیا ہے، اور 24 گھنٹوں میں سے تقریباً
12 یا اس سے بھی زیادہ گھنٹے جو ہے اس ایک ہی حال میں گزارنا تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ ہم باہر پھرتے پھراتے رہتے ہیں اور آدھا پنجاب پھر کے آ جاتے ہیں، قاری صاحب کو جہاں چھوڑ جاتے ہیں وہیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اللہ اس میں اور برکت فرمائے۔ قرآن پاک کے فضائل مقام شان آپ کے علم میں ہے، اس کو دہرانے کی سمجھتا ہوں وقت کا میں ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عروج، مقام، عزت سے نوازا ہے وہ قرآن ہی ہے، جس کی برکت سے بڑے لوگوں کو اللہ نے عزت بخشی ہے۔ اگر آپ بھی اس دنیا کے بہترین انسان اور مؤثر ترین انسان بننا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ یہ احادیث، یہ مدارس، جو کچھ ہے سارا قرآن پاک کی خدمت کے لیے ہی ہے۔ اسی کی ترویج اور اشاعت اور اس کی حفظ اور اسی سے محبت اور پیار کا یہ ساری چیزیں اظہار ہے۔ میں ان طلباء سے جنہوں نے آج قرآن پاک کے منزل کی تکمیل کی ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ اس قرآن پاک کو سمجھیں، اس قرآن پاک کو آگے پڑھیں، اس کے تمام علوم میں مہارت حاصل کریں اور اپنے آپ کو کئی سال اور قرآن کی فہم کے لیے وقف کر دیں۔ اور ان کے والدین سے گزارش کروں گا کہ آپ جس طرح اتنے سال آپ صبر کیا، اپنے کام کو یقیناً جوان بچے اب کام میں، معاملات میں آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے، چند سال اور بچوں کو علم کے لیے، قرآن کے لیے دینا، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے قیامت والے دن بڑے نور کا اور بخشش کا، مغفرت کا سبب بنے گا۔ بچوں کو بھی کہوں گا کہ اپنے ادارے میں مزید آگے بڑھیے، دیگر شعبہ جات میں جو حفظ سے فارغ ہوئے ہیں، گزارش کروں گا کہ تجوید و قرات میں آپ آئے، اور جو تجوید و قرات سے فراغت حاصل کر رہے ہیں درس نظامی میں آگے بڑھیں، تاکہ اس قرآن کو سمجھا جا سکے اور کائنات کے لیے آپ ایک روشن چراغ بن کے یہاں سے نکلے اور آپ کے فیض پوری دنیا میں آپ۔ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کام کے وقت وہ اپنے کام کو بند کر کے یہاں تشریف لے آئے، طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کی، اور والدین جو اسپیشل سفر کر کے یہاں آئے۔ اور ایک جو خوشی کی بات مجھے محسوس ہوئی ہے کہ زیادہ حفظ کرنے والے اور تعلق طلباء کا ہمارے اپنے ہی ضلع سرگودا سے 2-3 کے علاوہ، تو یہ بھی ادارے کا حسن ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کے طلباء، اپنے علاقے کے بچے زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کریں۔ دور سے آ کے پڑھنا سعادت ہے، رحمت ہے، لیکن اپنے محلے اور اپنے شہر اور اپنے ضلع کے لوگوں کا استفادہ کرنا یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ تو ان حفظ کرنے والے طلباء میں زیادہ مقامی طلباء ہی تھے ضلع سے جن کا تعلق۔ اور آخر پہ میں یقیناً آپ اور اس ماحول میں ہم رہتے ہیں جس ملک میں مساجد ہے، مدارس ہے، اسلام ہے، اور جس ملک کو کہا ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان آتا ہے۔ محترم حاجی اشرف صاحب
جو ہمارے آج کی محفل کے مہمان خصوصی تھے، ان کا اسپیشل شکر گزار ہو کہ وہ دیار غیر میں انگلینڈ میں بیٹھ کے مساجد، مدارس، علماء اور وہاں جا کے مسجد بنانا اور چلانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئی علماء کرام کو رہائش، خدمت، احترام، اکرام دینا، اللہ تعالیٰ اس دارالکفر میں رہ کے یہ سارا کام کرنا۔ ہمارے پاس تو ماحول ہے، وہاں جا کے دوسرے ملک میں اور کفر کے ملک میں رہ کے اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنا اور قرآن پاک کی تعلیم کو وہاں جاری رکھنا، یہ ان کا اعزاز ہے۔ اور ہمارے سرگودا کا یہ اعزاز ہے کہ وہ ہمارے ضلع سرگودا سے 30 چک سے ہی ان کا تعلق ہے اور وہ وہاں عرصے سے ہیں اور کام دین کا، مسلک کا، منہج کا، قرآن کا، حدیث کا وہاں کام کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ علامہ احسان نذیر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ میزبان تھے، اس وقت سے لے کر آج تک اتنا طویل عرصہ کام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ تو یقیناً محترم قاری عبدالرؤوف صاحب انعام کے مستحق ہے، ان کا انعام انشاءاللہ دیں گے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ لینا کیا چاہتے ہیں انعام۔ ایک تو وہ جب بھی ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں بس دعا کر دیں، تو یہ بہترین انعام ہے کسی کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ دعا کافی کتنے آپ بار ہونے، تو انشاءاللہ ہم ان کے انعام کا، اکرام کا، احترام کا پورا خیال رکھیں گے، اور انشاءاللہ میری خواہش ہے، چاہت ہے، محترم شیخ محمد اعجاز صاحب جو ہمارے جامعہ کے صدر ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی سی دل زیادہ دے دے، ویسے کنجوسی کرتے ہیں اکثر معاملات، اگر شفقت فرمائے، محبت فرمائے، ساتھ دے، تو میرا ذاتی ارادہ یہ ہے کہ محترم قاری صاحب کو مکان کے لیے پلاٹ خرید کے دیا جائے۔ یہ میری چاہت ہے، یہ میری خواہش ہے تو سارے اساتذہ کے لیے، جن کا بھی اپنا مکان نہیں ہے، جن کا ہے وہ بھی فکر ہو جائے، جن کا اپنا یہاں نہیں ہے، میرے سوا مجھے تو چاہیے نہیں، تو جن کا نہیں ہے مکان یہاں، میں چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے، اور اس پہ میں کافی عرصے سوچ بھی رہا ہوں، کام کر بھی رہا ہوں، کہ ہر استاذ کو اپنا کم از کم تھوڑے سے تھوڑا، چھوٹے سے جتنا بھی ہم دے سکے، تو کم از کم 2.5 مرلے کا مکان جو ہے ان کا ہر استاذ کا اپنا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کا آغاز ہم قاری عبدالرؤوف صاحب سے ہی کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کوشش میں کروں گا کہ جلد سے جلد ان کے یہ معاملہ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ حل ہو۔ اب مجھے شیخ اعجاز صاحب سے امید ہے کہ وہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ، لیکن خاموشی یا تو انہوں نے کہا ہے کہ سارا لے کے دے رہے ہیں، تو یا حصہ انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں گے، میں بھی کوشش کروں گا، تو وعدہ انشاءاللہ میرا ہے، گارنٹی انشاءاللہ شیخ اعجاز صاحب کی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس پہ پوری کوشش کریں گے، اور سرگودا کے گرد و نواح میں کسی بھی ٹاؤن میں جہاں بھی مناسب لگے گا، ہم انشاءاللہ قاری صاحب کے لیے 2.5 مرلے کا پلاٹ خریدیں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ خدمت قرآن کی جاری رہے گی، تو کسی دن جذبات میں آگے تعمیر بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان اہداف میں کامیاب کر دے، اللہ ہماری مدد فرما دے، غیب سے ہماری مدد فرمائے،
اور میں کوئی سوچ کے نہیں آیا تھا، یہاں بیٹھے بیٹھے سوچتا رہا اور اوپر دیکھتا رہا اور دعا کرتا رہا، یا اللہ رحمت تو نے کرنی ہے، خدمت اساتذہ کی انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے۔ یہ آغاز ہے خیر کا کہ اساتذہ کے لیے مکان کا سلسلہ ہو جائے، اور 2.5 مرلے کوئی بڑا ٹارگٹ بھی نہیں ہے ہمارے لیے، انشاءاللہ یہ آغاز ہے، اور انشاءاللہ یہ ترتیب ایسی بنے گی کہ اس سے انشاءاللہ سارے شیوخ انشاءاللہ استفادہ کریں گے، نمبر آتا رہے گا، اور اس کے لیے کچھ ہم جو ہے وہ چیزیں طے کریں گے تاکہ اس ایک ضابطہ بنائیں گے، اس ضابطے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ تو باقی کوئی ساتھی پریشان ہے، پہلے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا عمرہ کے حوالے سے، تو وہ کافی اساتذہ ہر سال ایک تو ساتھی قاری لازمی جاتے ہیں، تو یہ کئی سالوں سے شروع ہوا ہے۔ تو اس سال سے ہم انشاءاللہ اگر نیکسٹ رمضان کے بعد، ابھی تو ہمارے سابق استاد ابو حیدر صاحب عاصم صاحب وہ کر رہے ہیں عمرہ جامعہ کی طرف سے ہی، ابھی پرسوں چوتھ ہی واپس آئے، تو آئندہ سال سے ہم انشاءاللہ یہ 2 اساتذہ کرام کا شروع کریں گے، ایک استاذ اور ایک جامعہ کے اندر کام کرنے والے جتنے بھی ساتھی، ایک ان میں سے اور ایک اساتذہ میں کرام میں سے، تو انشاءاللہ ہر سال یہ 2 کا ہم عمرہ شروع کریں گے، ایک استاذ اور ایک جو ساتھ کام کرتے ہیں ہمارے ملازمین عملہ جتنا بھی ساتھی، یہ انشاءاللہ حافظ عمر فاروق شاکر صاحب خدمت دیا کریں گے انشاءاللہ۔ تو باقی طلباء کرام میں انعام و اکرام آپ کے علم میں ہے، امتحانات آپ کے باقی ہے، نتائج ہوں گے، اس کے موقع پر اعلانات وغیرہ آپ کے انعامات کا کوشش کریں گے کہ اس سال انعام آپ کا بڑھایا جائے کچھ انداز سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے اہداف میں کامیاب فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور کرے، وسائل اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، جو رکاوٹیں ہیں پریشانیوں کو دور کر دے، مساجد مدارس کی حفاظت فرمائے، جو شریر لوگ ان کو بند کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کے عزائم کو توڑ دے اور ان مدارس کو زندہ رکھے، تابندہ رکھے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔